ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 اپریل 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہے یہ لندن سے بھی نشر ہوتی ہے اور پھر قادیان سے بھی ہم 8 ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آج ہماری اس نئی سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز یہ بھی جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایم ٹی اے انٹرنیشنل کا ایک لائیو پروگرام ہے جس میں جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ جو کہ ہمارے ویورز ہیں، آپ کو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کا ہم موقع دیتے ہیں۔ یعنی ناظرین، ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولیات موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات اور اپنے استفسارات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، جنہوں نے ہمارے اس سیریز کے گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم قادیان دارالامان سے پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان کارناموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ وقت کی رعایت کے مطابق جتنی تفصیل ممکن ہو سکتی ہے وہ ہم ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کے اظہار کے حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خدمات اور اسی طرح کلام الہی کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے تعلق سے یا اس حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان خدمات سر انجام دیے ہیں ان کے تعلق سے تفاصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ہمارے یہ ایپیسوڈز یوٹیوب کے الاسلام چینل میں بھی موجود ہیں۔ جو ویورز ہمارے ان پروگرامز کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب میں الاسلام کے چینل میں لاگ ان کر کے ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز کو بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے، اسی عنوان کے تسلسل میں آج کا بھی ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم انبیاء کرام کی جو شان ہے، انبیاء کرام کا جو اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، اس کے متعلق جو غلط فہمیاں مسلمانوں میں بھی اور دیگر لوگوں میں بھی پائی جاتی تھیں، ان کے ازالے کے حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کا تذکرہ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، تمہید سے قبل میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ قانون قدرت ہے کہ کامل معرفت گناہ سوز ہوتی ہے۔ مثلاً جسے یہ کامل یقین ہو اور یہ کامل معرفت ہو کہ فلاں چیز زہر ہے تو پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ بس جب ہم یہ مانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت عطا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کامل عرفان ان کو حاصل ہوتا ہے، تو پھر یہ یقین کرنا کہ وہ گناہ کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں، تو یہ دونوں امر متضاد ہیں۔ انبیاء کرام سے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔
سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے قبل مسلمان مفسرین میں سے بعض اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر قرآن مجید میں جو انبیاء کرام کی مختلف کہانیاں نصیحت کے طور پر بیان کی گئی ہیں ان کا غلط مفہوم دنیا کے سامنے پیش کرنے شروع کر دیا، اور انہوں نے انبیاء کرام کی طرف بعض گناہوں کو بھی منسوب کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ جو ان کا یقین تھا، یہ جو ان کا گمان تھا اور وہم تھا کہ انبیاء کرام سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، یہ محض امکانیات کی حد تک محدود نہیں رہی، بلکہ بعض انبیاء کی طرف گناہ کو منسوب کرنے میں کوئی عیب بھی نہیں محسوس کرتے تھے۔ جبکہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں اور یہ جو سارے قصے کہانیاں من گھڑت جو انبیاء کرام کی شان کے خلاف گھڑی گئی ہیں، یہ سب بے بنیاد ہیں اور سراسر جھوٹ ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے زوال کے زمانے میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسیح موعود اور امام مہدی کے طور پر بعثت ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ وجود ہوتے ہیں۔ نبوت کی تو اور انبیاء کی تو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ وہ اپنے عملی نمونے کے ذریعے سے اپنی قوم کو سکھا سکتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی جو تعلیمات اور ارشادات ہیں اس کو عملی طور پر خود ان پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کے لیے بھی اپنا ایک قابل تقلید نمونہ پیش کریں۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر ان سے کس طرح گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے؟ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ سب مقدس وجود ہیں، اور ان سب نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کے احکامات کی پابندی کی ہے اور اپنا ایک قابل تقلید نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے، جن پر عمل کرتے ہوئے، جن کے نمونہ کو فالو کرتے ہوئے انسان خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے اور نجات پا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ شان کے متعلق بھی امت مسلمہ میں بعض مسلمانوں میں بعض غلط فہمیاں رائج ہو گئی تھیں۔ فیضان ختم نبوت کے تعلق سے بھی بعض غلط خیالات مسلمانوں میں پائے جاتے تھے۔ بعضوں نے سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کے تعلق سے یہ گمان اور خیال کرنے لگے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالمین، رحمت للعالمین کے طور پر مبعوث فرمایا ہے، ان کو باعث رحمت ماننے کی بجائے جو سب سے اعلیٰ ترین انعام میں روحانی ہوتی ہے، یعنی نبوت کا جو چشمہ ہے، اس کے تعلق سے بعضوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے کو، یعنی نبوت کے جو چشمہ ہے، اس کو بند کر دیا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ببانگ دہل یہ اعلان فرمایا کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انبیاء سے اعلیٰ و افضل، برتر اور بزرگ ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور آپ کی کامل مطیع و فرما بردار بنتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ انعام نبوت سے نواز سکتا ہے۔ اب کل عالم کا جو نجات ہے وہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض رساں وجود ہے، ان کا اعلیٰ و عرفہ شان دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں خاتم النبیین کے طور پر آپ نے دلائل کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ شان سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو روشناس فرمایا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ابتدا میں نے بتایا، آج کے ایپیسوڈ میں ہم انبیاء کرام کے متعلق مسلمانوں میں اور دیگر لوگوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں، ان کے ازالے کے حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کا وقت کی رعایت کے مطابق ہم کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا۔ ہمارے ٹیلی فون لائنس آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل بھی اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر مشاہدہ کر رہے ہوں گے، ہمیں امید ہے۔
اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت مسلمان بعض اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر انبیاء کرام کی شان کے خلاف بعض باتیں ان کی طرف منسوب کرنے لگ گئے تھے، جن کا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمائی ہے۔ اس کے متعلق میں آپ سے تفاصیل جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تعلق میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں یا غالباً اس پہلے کسی پروگرام میں ایک دوست نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر اسلام مکمل دین ہے تو پھر امام مہدی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ عموماً سوال کیا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب تو امام مہدی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشگوئیاں فرمائی ہیں کہ امام مہدی آئے گا، مسیح موعود آئے گا، حکم ہوگا، عدل ہوگا، یہ کارنامے سر انجام دے گا، تو چونکہ اب نا امیدی چھا گئی ہے، 14ویں صدی گزر گئی، 15ویں بھی قریباً 35 سال گزر گئے، تو یہ اب سوال شروع ہو گئے کہ ضرورت کیا آنے کی؟ یہ نہیں دیکھتے کہ جو آیا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ شاید ہماری ہی سوچوں کا، ہماری عقلوں کا قصور ہو، ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام تو مکمل دین ہے، قرآن مجید مکمل کتاب ہے، لیکن وہ وجود جو اس مکمل دین کو لایا اور جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس نے ہی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، جیسے پہلے بھی یہ بات اس کا ذکر ہو چکا ہے، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن مجید صرف ظاہری الفاظ کے شکل میں رہ جائے گا۔ تو مساجد ہدایت کے اعتبار سے ویران ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور آپ نے یہ بھی بات فرمائی کہ اس زمانے کے جو ان کے علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، اگر کہیں گمراہی ہو دین کے اعتبار سے تو لوگ علماء کی طرف ہی جاتے ہیں، علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حال ہے، اس مسئلے کو کس طریقے سے دیکھا جائے، پرکھا جائے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے، اور یہاں تک فرما دیا کہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، بھاگیں گے اپنے دین کے حوالے سے تو علماء سے سوال کرنے کے لیے، تو دیکھیں گے وہ علماء نہیں ہیں، وہ سور اور بندر ہو چکے ہیں۔ ایسی آپ نے مثال دی ہے۔ تو پھر اگر کوئی کہے کہ دین مکمل ہو گیا تو امام مہدی کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو علماء کر ہی نہیں سکتے یہ کام، ان کی تو حضور نے ایسی مثال بیان فرما دی ہے جی۔ تو یہ جو اندھیرا چھا گیا تھا، اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے اب کسی ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی بعثت ثانیہ ہوگی، یعنی جیسے اس زمانے میں ایک پوری دنیا میں روحانی اعتبار سے اندھیرا چھا گیا تھا اور ایک عظیم الشان وجود کے آمد کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے فرمایا کہ پھر اندھیرا چھا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ایک میری بعثت ثانیہ ہوگی، دوسری دفعہ میں آؤں گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اتنا اندھیرا اور اس قدر جو ہے وہ گمراہی اور ضلالت کی حالت، اور پھر کوئی کہے کہ وہ امام مہدی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ امام مہدی جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا آنا دراصل میرا آنا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی گستاخی کی بات ہے۔ اس میں ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ خدا کا خوف کر کے استغفار کر کے خدا تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ 100-125 سال ہو گئے ہیں، اسلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن مجید تو نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں جو بیان فرمائیں وہ تو غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے ان باتوں کی طرف خدا کے لیے اللہ کی خاطر غور کرنا چاہیے. اب اس بات کے بیان کرنے کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب وہ اندھیرا چھائے گا تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جو امام مہدی جو کہ فارسی الاصل ہوگا، اس ایمان کو جو ثریا ستارے پر چلا جائے گا پھر دوبارہ دنیا میں لائے گا اور لوگوں کے قلوب میں اس کو زندہ کرے گا، اس کو قائم کرے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے اور شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے بحار الانوار میں کہ ان العلم بکتاب اللہ عز وجل و سنت نبیہ لا ینبت فی مہدینا کما ینبت الزرع علی احسن نباتہ. یہ بحار الانوار کا حوالہ ہے، اس کی یہ جلد نمبر غالباً بحار الانوار صفحہ نمبر 182، اس سے یہ حوالہ نوٹ کیا میں نے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ مہدی کے دل میں ایسے اگتا چلا جائے گا جیسے کہ خوبصورت کھیتی اگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ اس زمانے میں پھر کتاب اللہ کو اور سنت میری سنت کو سیکھنا ہو تو وہ مہدی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. بخاری میں یہ حدیث آئی کہ وہی ہے جو ثریا ستارے سے ایمان کو اور قرآن کو دوبارہ واپس لائے گا، اور ایمان اور قرآن کو سیکھنا ہو تو اس سے سیکھنا. اب جو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مختلف قسم کی ضلالت کی باتیں، گمراہی کی باتیں بعض اسرائیلی روایات کی وجہ سے، غیروں کی روایات کی وجہ سے، قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے داخل ہو گئی تھیں، اور ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جیسے تورات میں، بائبل میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق بعض بڑی غلط باتیں ہیں جو کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ خدا کی طرف سے جو آنے والا نبی ہے جو کہ معرفت کاملہ کے ساتھ آتا ہے اور جو ایک اعلیٰ نمونہ دنیا میں دکھانے کے لیے آتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، وہ کیا کبھی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے جو ایسی باتیں منسوب کر دی گئی بائبل میں اور پھر وہ باتیں آگے قرآن مجید میں بھی داخل کر دی گئی؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی مثال تو یہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ شیطان نے بہکا دیا حضرت آدم کی بیوی کو، اور اس نے آگے حضرت آدم کو بہکا دیا اور انہوں نے وہ پھل کھایا. نتیجے کے طور پر جو ہے وہ برہنہ ہو گئے دونوں، اور پھر جو ہے وہ انجیر کے پتوں سے خود کو ڈھانکتے پھرے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں بائبل میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ ایک گناہ کا کام کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم نہیں فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بائبل کی اس بات کی تصحیح فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ یہ تمثیلات ہیں. جو درخت ہے جس کے شیطان نے بہکا دیا تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی مثال دی ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پاک کلمات کو پاک درخت سے مثال دیتا ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ پاک کلمات کی مثال پاک درخت کی مثال ہے. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اور جو خبیث کلمات ہیں ان کی مثال خبیث شجرہ کی ہے. تو گناہ کی باتوں کی طرف جیسے کہ بعض دفعہ ایک انسان جو ہے وہ غفلت میں یا اپنی طبیعت کی جو تاریکی اس پہ کسی وقت آتی ہے اس کی وجہ سے مائل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں سے روکا کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ شجرہ خبیثہ ہے، تم نے اے آدم اور اے آدم کے ماننے والوں اس سے محفوظ رہنا، اس شیطان کی بات نہیں سننی. آدم کی بیوی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ بیوی سے مراد امت بھی ہوتی ہے.
ان کی امت میں سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ ان باتوں کی طرف مائل ہوئے، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے بھی اپنی امت کی اس بات کو وہ سختی سے نہیں لیا اور عفو کیا، گویا کہ ان کے ساتھ اس لحاظ سے شمولیت کا ایک پہلو آ گیا۔ لیکن فرمایا کہ آدم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بریت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں فَنَاسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان کا اپنا دل کا کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں، تو بھول سے غفلت سے ان سے یہ بات سر انجام پائی۔ تو بھولے اور غفلت سے کسی سے کوئی بات ہو جائے تو وہ تو گناہ گار نہیں بنتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بھول تو گیا ہوں، رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، اے میرا رب میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، بعض لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا اور پھر یہ اس طرح ان کی باتوں میں شامل ہوا، لیکن میں نے ظلم کر دیا، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہ بخش دے کہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں۔ اس کے باوجود یہ ساری تفصیل دراصل وہی نہ دیکھیں، تمثیلات نہ سمجھنے کی وجہ سے بائبل کی جو ظاہر پرستی ہے، ظاہر کی باتیں ان کی طرف جھکاؤ کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام غلطی کی، اور بڑی فوراً مفسرین نے خاص طور پر جو ازمنہ وسطی کے مفسرین ہیں یہ لکھنا شروع کر دیا کہ یہ غلطی ہوئی، اور غلطیوں کے نام بھی گنوانے شروع کر دیے، اور ظاہر پہ اسی میں انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنا کے پہن لیں، ایسا ویسا وہ ساری باتیں جو ظاہری ہوتی ہیں بنانی شروع کر دیں بائبل کو دیکھ کے۔ تو ہرگز حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں، اور قرآن مجید اس کو نہیں مانتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ اسی طرح آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب قرآن مجید کی روشنی میں اگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھنا تو پڑھو اس کو، اس کتاب کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑا سچا نبی تھا، راست باز تھا۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے سچا نبی تھا، اور مفسرین کو یہ شوق پیدا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نعوذ باللہ جھوٹ گنے، اور یہاں تک کہ 3 جھوٹ گن دیے۔ 2 قرآن مجید کی تمثیل نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور 1 بائبل سے نکال لیا۔ قرآن مجید میں سے کون سی انہوں نے بات نہیں سمجھی؟ پہلی بات تو یہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جب وہ مبعوث ہوئے تو مشرکین کو منع کرتے تھے کہ یہ بت پوجا ٹھیک نہیں ہے، بتوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، اور وہ باز نہیں آتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ یہ ان کے بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر جو ہے ایک بت کو توڑ دیا، اور پھر جو بڑا والا بت تھا اس کے اوپر وہ کلہاڑا یا جو بھی توڑی جس چیز سے وہ اس کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے لوگوں کو پتہ لگا بھئی یہ کام کس نے کیا بھائی؟ انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے یہاں ابراہیم، وہ ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے یہ کام کیا۔ ان کو بلا کر لایا گیا کہ بھائی ابراہیم آپ نے یہ کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ جو قرآن مجید میں الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ بل فعلہ، کہ کسی کرنے والے نے یہ تو کیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کیا؟ انہوں نے فرمایا قال بل فعلہ، کسی کرنے والے نے تو کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا کہ میں نے نہیں کیا، کسی کرنے والے نے کیا۔ آگے کبیرہم ھذا، یہ ان بتوں کا بڑا یہاں دیکھو ہے، فاسألوہم، تم سارے ان سے پوچھ لو نا کہ بھئی یہ بتا دیں گے، کیونکہ تم تو کہتے ہو بولتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں، ہماری باتوں کو جواب بھی دیتے ہیں، اس وقت پوچھ لو۔ ان کو سمجھایا اس رنگ میں، تو انہوں نے کہہ دیا، اس کا ترجمہ ہی غلط کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، کسی کرنے والے نے کیا، جی گویا کہ جھوٹ بول دیا۔ تو ایک جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نکال لیا کوشش کر کے کہ یہ جھوٹ۔
دوسرا یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے اور خود کو بیمار بتا دیا۔ وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جس وقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش وغیرہ کے بارے میں جو تم باتیں بیان کرتے ہو ان میں سے اکثر جھوٹ بھی ہوتی ہیں، وہ اندازے ہوتے ہیں جو غلط نکلتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے ستاروں کی ان کی گردش کے حوالے سے دیکھ کر فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اب بیمار ہوں گا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ تمہارے حالات جو خیالات ہیں اور جو تمہارے جو اندازے ہیں جو تم لوگ اس کے مطابق پیش کرتے ہو اس کے مطابق تو مجھے آج بیمار ہونا چاہیے تھا، لیکن میں تو بیمار نہیں ہوں، میں تو صحت مند ہوں۔ انہوں نے وہ یہ بنا لیا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ تیسری بات جو بائبل سے جھوٹ نکالا گیا، جو جس کا قرآن مجید میں نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار قحط کے زمانے میں مصر گئے اور اپنی بیوی سارہ کو ساتھ لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ کہنا کہ یہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ بادشاہ نے جو ہے وہاں جب بات چیت ہوئی تو نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ تو بہن ہے۔ تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی عورت ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن بعد میں بائبل میں لکھا ہے کہ بادشاہ کو پتہ لگا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو اس نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ آپ کی بیوی ہے تو میں ہرگز اس کو نہ لیتا اپنے لیے۔ تو گویا کہ وہ بادشاہی حضرت ابراہیم سے نعوذ باللہ اچھا نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولا۔ تو یہ وہ بات ہے جو جھوٹ کا مطلب ایک اتہام لگا کر بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی، اور یہ مینوان مفسرین نے تفاسیر کے اندر لکھ لی۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی کیا ضرورت ہے، جو کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف ایسے ایسے خطرناک جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام نے اور آپ کے خلفائے اعظام نے، بالخصوص حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کو اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے نتیجے میں مسلم موعود کا خطاب دیا گیا، اور وہ آئے اور 51 سال تک یعنی نصف صدی سے زیادہ انہوں نے خلافت کی، اور انہوں نے جو ہے تفسیر کبیر لکھی۔ وہ تفسیر کبیر پڑھیں، اور پھر ہماری جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں ان میں جو آپ نے قرآن مجید کی تفاسیر بیان کی ہیں وہ 3 جلدوں میں الگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیر کے حوالہ سے وہ بھی شائع شدہ ہے، وہ بھی منگوانی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور تفسیر کبیر بھی منگوانی چاہیے۔ یہ ہماری جو آل اسلام ویب سائٹ ہے اس میں بھی یہ موجود ہے، وہاں سے مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ حقیقی اسلام کا علم کیا ہے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا، کہ انبیاء علیہ السلام بھی نہیں بخشے جائیں گے، تو کس طریقے سے دوبارہ اس کو ثریا ستارے سے جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود اور مہدی موعود لائے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ شیعہ روایات میں جو پیش گوئی تھی کہ علم کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قلب مبارک پر یوں اگے گا جیسے خوبصورت کھیتی اگتی ہے، کس طریقے سے اللہ نے اس کو پورا فرمایا۔ تو آپ نے ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا کہ یہ اگرچہ تم نے حدیث میں بھی نوٹ کر لی ساری باتیں، لیکن جو حدیث کتاب اللہ سے ٹکراتی ہے، چاہے وہ کتنی صحیح ہو، چاہے اس کی سند کے بارے میں کس قدر ثقہ بتا دیا جائے، اس کو ہم صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، گویا کہ پیش گوئی کر دی کہ حضرت ابراہیم پر غلط الزامات لگیں گے، اس کتاب کے مطابق ابراہیم کو پڑھو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا نبی ہے۔ اس ایک آیت نے باقی ساری باتوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بریت فرما دی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ جو خواب آئی، اور ان کو کہا کہ اے بیٹے میں نے ایسی خواب دیکھی ہے، میں کیا کروں؟ وہ خدا کی خاطر اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ باتیں کہ دنیا داری کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ جو جھوٹ بولیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔
پھر آپ آگے چلیں، ایک مثال اور دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہی مفسرین لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ ان کے بھائیوں نے ان کو بیچا جا کے ایک شاہ مصر کے پاس، تو اس نے اپنی بیوی کو جا کے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، یہ بہت اچھا نوجوان ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو لیکن لکھا ہے کہ وہ بیوی جو ہے اس کے خیالات بدل گئے اور اس نے بدی کا ارادہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ میں اس بدی کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ جو زلیخا تھی اس نے بھی ایک بدی کا ارادہ کیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے بھی ارادہ کیا، گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ترجمہ کیا، سنیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو اس زلیخا نے ایک بدی کا ارادہ کیا، لیکن اس بدی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک مضبوط ارادہ بنا لیا۔ تو یہ ہے وہ ترجمہ جس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بریت ثابت کی، اور یہ اس ایک آیت سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ پھر ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان نے اپنے محل میں بلایا اور وہ آئی، تو کسی نے ان کو خبر دی حضرت سلیمان کو کہ اس کی جو پنڈلیاں ہیں اس میں بال ہیں۔ حضرت سلیمان اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا جی کیسے اس کی دیکھا جائے کہ پنڈلیوں میں بال ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت سلیمان نے ایک محل بنایا اور اس میں فرش پر شیشہ لگایا، اس کے نیچے پانی چلا دیا۔ اب وہ ملکہ بلقیس جب آئی تو کہنے چلو بھائی، وہ جب چلنے لگی تو ڈری کی، تو پانی اس نے اپنی پنڈلیاں اوپر اٹھائیں، اور حضرت سلیمان نے دیکھ لیا کہ بھائی تو یہ جو ہے پنڈلیوں میں واقعی بال ہیں۔ اور یہاں تک ان تفسیروں میں دیکھیں راہ پا گئی باتیں، کوئی کہتا ہے کہ کسی چیز سے وہ پنڈلی کے بال صاف کیے گئے، یہاں تک لکھا کہ بال صفا پاؤڈر زمانے میں بنایا گیا، اس سے صفائی کی گئی۔ اب آپ بتائیں کہاں قرآن مجید اور کہاں یہ تفسیریں؟ اور پھر یہ کہنا کہ امام مہدی کی کیا ضرورت ہے، بہت ناشکری کی بات ہے۔ اس لیے بار بار یہی گزارش کی جاتی ہے کہ خدا کے لیے آؤ۔ اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا تفسیر بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یہ جو ملکہ بلقیس تھی وہ ایک مشرکہ تھی، شرک کرنے والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو تصویری زبان میں سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ جو سورج جس کی تم پوجا کرتی ہو اصل خدا نہیں ہے، خدا اس کے پیچھے ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسا فرش بنایا شیشے کا، اس کے نیچے پانی چلایا، تو جس وقت وہ اس نے اپنی کہا کہ یہ کیا ہے صورتحال، تو تھوڑا سا ہٹ گئی اور کہ بھئی پانی میں سے نہ گزرنا پڑے، اور انہوں نے کہا نہیں، اس نے اپنی جو پنڈلیاں جب اوپر اٹھائیں تو کہنے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شیشہ ہے۔ تو وہ جو ملکہ بلقیس ہے وہ سمجھ گئی بات، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، وہ بولی سبحان اللہ، میں سلیمان کے رب پر ایمان لائی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو ان مولویوں کا سمجھ نہیں آئی جنہوں نے بال صفا پاؤڈر اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں قرآن مجید کی طرف ان تفسیروں میں ایسے لکھ دی ہیں کہ کہاں قرآن مجید اور کہاں یہ باتیں۔ تو یہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عظیم الشان خدمت سر انجام دی۔ پھر یہی نہیں، عمومی اعتبار سے بھی ایک بات ہے، جس وقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اس زمانے میں نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے مذہب کے نبی کو تو مانتے تھے لیکن دوسرے مذہب کے نبی کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ ہندوؤں کا بھی یہ حال تھا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے تھے۔ عیسائیوں کا یہ حال تھا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا خیال رکھتے تھے۔ مسلمان بھی بعض جو سمجھتے نہیں تھے وہ شری کرشن جی، شری رام چندر جی کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ یہ تو کافروں کے نبی ہیں۔ علی ھذا القیاس یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیسے کیسے الزامات اور اتہامات لگائے جس کو قرآن مجید نے دھویا ہے۔
ہے جی. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری، کوئی امت ایسی نہیں گزری، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چین میں ہو، اور چاہے وہ عرب میں ہو، چاہے کسی اور علاقے میں ہو، ہر جگہ خدا تعالیٰ کے ہدایت دینے والے اور فرستادے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 نبی آئے، حدیث میں لکھا ہے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قریباً 2 درجن انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا، اور آگے فرما دیا کہ ہم ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. تو جن کا ذکر نہیں کیا تو وہ بہت سے ہیں، 1,24,000 ہیں. تو پھر ایسے ہی فوراً منہ کھول کے کہہ دیا جائے فلانا جھوٹا ہے فلانا جھوٹا، نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر ایک نبی پر جو اللہ کا آیا اس پر ایمان لاؤ. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر خیر الورائی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آ کے یہ میزان قائم کیا نا، یہ بات پیش کی کہ دیکھو سارے ہی خدا کے نبی سچے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو یہ بات نہیں تھی. تو جس نے سب کو سچا قرار دے دیا تو اس کو تو افضل قرار دیا جائے گا. تو یہ دیکھیں اس اعتبار سے بھی آپ نے عصمت انبیاء کو ثابت کیا. اور اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے اور بھی جو الزامات انبیاء علیہ السلام پر لگائے گئے تھے، اس اعتبار سے بھی آپ نے جو ہے وہ ثابت کیا. میں آخر میں ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھ کر اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. حضور بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سچ سچ کہتے ہیں اور سچ کہنے سے کسی حالت میں رک نہیں سکتے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ ہوتے اور قرآن شریف جس کی تاثیریں ہمارے ائمہ اور اکابر قدیم سے دیکھتے آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نازل نہ ہوا ہوتا تو ہمارے لیے یہ امر بڑا ہی مشکل ہوتا کہ جو ہم فقط بائبل کے دیکھنے سے یقینی طور پر شناخت کر سکتے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور دوسرے گزشتہ نبی فی الحقیقت اسی پاک اور مقدس جماعت میں سے ہیں جن کو خدا نے اپنے لطف خاص سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. یہ ہم کو فرقان مجید کا احسان ماننا چاہیے جس نے اپنی روشنی ہر زمانہ میں آپ دکھلائی، اور پھر اس کامل روشنی سے گزشتہ نبیوں کی صداقتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیں. اور یہ احسان نہ فقط ہم پر بلکہ آدم سے لے کر مسیح تک ان تمام نبیوں پر ہے کہ جو قرآن شریف سے پہلے گزر چکے، اور ہر ایک رسول اس عالی جناب کا ممنون منت ہے جس کو خدا نے وہ کامل اور مقدس کتاب عنایت کی جس کی کامل تاثیروں کی برکت سے سب صداقتیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، جن سے ان نبیوں کی نبوت پر یقین کرنے کے لیے ایک راستہ کھلتا ہے اور ان کی نبوتیں شکوک اور شبہات سے محفوظ رہتی ہیں. تو یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ ہے جو براہین احمدیہ کی جلد نمبر 3 سے لیا گیا ہے، صفحہ 290. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بعض مفسرین نے قرآن کریم کے تفاسیر میں اپنی من گھڑت کہانیاں شامل کر دی ہیں، بالخصوص انبیاء کرام کی سیرت کے حوالے سے. تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ دراصل یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کی تفسیر کے لیے جو سابقہ کتب ہیں، تورات ہیں، ان کی اور جو اسرائیلی روایات ہیں اور جو کہانیاں ہیں ان سے استفادہ کر کے اس کو قرآن کریم کی تفاسیر میں شامل کر دیا ہے. اور دوسری اہم بات جو ذکر کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، وہی لوگ قرآن کریم کے اسرار مخفیہ سے اطلاع پائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود تزکیہ عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ خود پاک کرتا ہے. چنانچہ یہ ضروری تھا کہ آخری زمانے میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ کی اطاعت اور آپ کی کامل خادم ہونے کے نتیجے میں وہ پاکیزگی کسی ایک شخص کو عطا کی جاتی
جس کی بعثت ہونے کے بعد وہ قرآن کریم کے اسرار مخفیہ اور اس کے جو حقائق و معارف ہیں، جی بالکل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم سے وہی لوگ استفادہ کر سکیں گے جو پاک باز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنائے گئے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود اور امام مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پاکیزگی عطا کی گئی۔ آپ وہ مقدس وجود تھے جنہوں نے قرآن کریم کی صحیح تفاسیر اور اس کے حقائق و معروف اور اس کے اسرار مخفیہ سے اطلاع پا کر دنیا کے سامنے وہ عظیم الشان اس کلام کی جو عظمت ہے قرآن کریم کی، اس کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اب کچھ ٹیلی فون کالرز کو ہم اس وقت موقع دیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیر سے، ہمارے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم راجہ خورشید احمد صاحب، ان سے ہم سب سے پہلے بات کر کے اپنے ٹیلی فون کالر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ راجہ خورشید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، اللہ کا فضل ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ کیا ایک غیر نبی کو نبی پر کوئی فضیلت ہو؟ آپ کی آواز ہمیں واضح نہیں آئی، کیا آپ دوبارہ اپنا سوال کو دوہرا سکتے ہیں؟ کیا ایک غیر نبی کو نبی پر کلی فضیلت ہو سکتی ہے؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا عطا مجیب صاحب لوگوں سے درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک غیر نبی کو نبی پر کلی فضیلت، جزوی فضیلت یا کلی فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے مجھے قرآن مجید کی یہ آیت اس وقت یاد آ رہی ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم پر پیش فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو کہہ دے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بشریت کے اعتبار سے ایک نبی کو یا ایک غیر نبی کو نبی پر اور ایک نبی کو غیر نبی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ بشریت کے اعتبار سے ایک نبی اور غیر نبی بالکل برابر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ مردوں میں سے ہی آئے، اور وہ لوگ بازاروں میں چلا کرتے تھے، بازاروں میں پھرا کرتے تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اس مثال سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھایا کہ وہ لوگ بھی انسان ہی تھے، انسانوں میں ہی رہے اور انسانوں کی طرح ہی کھانا کھایا کرتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ تو انسان ہونے کے اعتبار سے، بشر ہونے کے اعتبار سے ایک نبی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک روحانیت کا سوال ہے، جہاں تک تقویٰ کا سوال ہے، اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو حل فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے اکرم اور سب سے معزز اور سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ معیار مقرر فرمایا ہے۔ روحانیت کے اعتبار سے جو معزز ہے، تقویٰ کے اعتبار سے جو معزز ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت سب سے زیادہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم۔ اور جب ہم اس اعتبار سے غور کرتے ہیں ایک نبی اور غیر نبی کے بارے میں، تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے اور بین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرستادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ چن کر دنیا میں مبعوث کرتا ہے، وہ یقیناً اس لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ ان کا جو تقویٰ کا معیار اور ان کے خشیت اللہ کا معیار ہوتا ہے، وہ عام انسانوں سے بہت ہی اونچا اور بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقویٰ کے بارے میں ایک مرتبہ سمجھاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تقویٰ جو ہے، اصل تقویٰ جو ہے، تقویٰ اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ اگر کسی جگہ موجود ہے تو وہ میرا دل ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر سب سے زیادہ فضیلت تھی، اور بحیثیت نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور جو باقی انبیاء ہوتے ہیں ان کی بھی عام انسانوں میں فضیلت ہوتی ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ بشریت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے ایک نبی کو غیر نبی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی،
ایک نبی اور غیر نبی بالکل برابر ہوتے ہیں، لیکن تقویٰ کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے ایک نبی کو ایک غیر نبی کو پر فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تقویٰ کا معیار اتنا اعلیٰ اور اونچا ہوتا ہے کہ عام انسان کا تقویٰ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ جو نبی انبیاء دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں وہ تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، وہ تقویٰ دنیا سے مفقود ہو چکا ہوا ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تو اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، اور ان کے اندر وہ تقویٰ مکمل طور پر موجود ہوتا ہے۔ تو اس تقویٰ کی وجہ سے، روحانیت کی وجہ سے انبیاء دوسرے لوگوں پر افضل ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں، باقی بشریت کے اعتبار سے بالکل برابر ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی زیادتی موجود نہیں ہوتی۔ حسن جزا۔ اگلے ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اختر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ جی اختر صاحب، ہم آپ کا سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں۔ سر میرا سوال کوئی نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی جو ہے نا جماعت احمدیہ میں جو ہے نا شمولیت چاہتا ہوں، شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے میں نے اس دن بھی شاید بات کی تھی، تو آج بھی میں نے یہی جو ہے نا بات کرنے کے لیے آپ کو کال کی، تو اس حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ مجھے جی اپنی بات مکمل کریں اختر صاحب۔ ہاں، تو دوسرے حوالے سے میں ادھر قصور میں جو ہے نا پاکستان میں ہی ایک ہے ڈاکٹر مدثر صاحب، ان کے ساتھ جو ہے نا میں رابطے میں ہوں، تو انہوں نے مجھے بتایا پروگرام کا، تو میں نے کہا پروگرام پچھلی بار بھی آپ کا سنا اور اب بھی جو ہے نا وہ آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، تو اس حوالے سے جو ہے نا مجھے کچھ بتایا جائے۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ انہوں نے بیعت کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس حوالے سے کچھ گائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے، تو اگر آپ کچھ ان کو بتا دیں گے۔ بیعت کی خواہش کا اظہار بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ مبارک کرے ان کے لیے، کیونکہ یہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ایمان لا رہے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کی حدیث میں درج ہے کہ اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، کہ جب تم کو اس کی خبر ملے تو فوراً اس کی بیعت کر لینا، چاہے تمہیں برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، تب بھی جانا اور اس کی بیعت کر لینا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے رنگ میں بیان فرما دیا تھا کہ امام مہدی پر ایمان لانا کوئی آسان نہیں ہوگا، جیسے برف کے پہاڑوں پر چڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ عام برف پہ پہاڑ پہ برف نہ بھی چڑھی ہوئی ہو تو انسان پہاڑ پہ چڑھتا ہوا بہت مشکل محسوس کرتا ہے، اگر برف چڑھی ہوئی ہو تو ایک قدم اوپر تو 10 پیچھے، ثابت قدمی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ امام مہدی پر ایمان لانا ایسا ہی ہوگا، لیکن بیعت کرنے کا حکم دیا، اور یہاں تک حکم دیا کہ اس کو میرا سلام کہنا۔ تو یہ جو برف کے پہاڑ ہیں، آپ تو پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ ہیں، باقی دنیا میں بھی ہیں، تو یہ سارے برف کے پہاڑ عبور کر کے انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آنے والے امام مہدی پر ایمان لاؤں گا، اس کی بیعت کروں گا، بہت مبارک قدم ہے۔ باقی ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک منظم جماعت ہے، پوری دنیا میں ہمارا ایک خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے، اور وہ پوری دنیا میں جماعت کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے، اور ہمارا نظام موجود ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر اس نظام سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو جو ہمارا انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر لنڈن میں ہے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ موجود ہے، ہمارے جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ بھی سارے اسکرین پر ہمارے آتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس طرح رابطہ کر کے وہاں سے معلومات لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے وہاں پہ جو ہمارا ادھر آپ کے ملک میں جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں رابطہ کریں، نہیں تو آپ باقاعدہ انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کریں، وہاں سے رابطہ کر کے جس طریقے سے آپ کو رہنمائی دی جائے تو آپ اس کے مطابق کامل اطاعت گزاری کے ساتھ، کیونکہ یہاں شمولیت کے بعد پھر اپنا کچھ نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے یا کسی دوسری جماعت میں شامل ہو گئے تو شامل ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے، یہاں نہیں۔
یہاں کامل اطاعت اور کامل فرما برداری ہے اور اس کے تحت ہی پھر آنا ہے. اور 100 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ جو کامیابی کے پھل کھا رہی ہے کہ اتنے چھوٹے عرصے میں تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ اتنی عظیم الشان کامیابیاں ملی ہوں کہ 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر کسی جماعت نے، الہی جماعت نے پاؤں پسار لیے ہوں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے اور اطاعت کی برکت ہے اور خلافت کے نظام کی برکت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا. جرمنی سے ہمارے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم ناصر راجپوت صاحب، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر راجپوت صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر پادری مارٹن کلارک صاحب کا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ مقدس کے مباحثہ کا کیا مقصد تھا؟ نیز پادری کلارک صاحب کا ساتھ دینے والے شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب اور مسٹر عبداللہ آتم صاحب کا کیا انجام ہوا؟ اور اگر ممکن ہو وقت کی رعایت سے تو وہ جو شرائط انتظام برائے مباحثہ تھی وہ مختصر بیان فرما دیں. جزاکم اللہ حسن جزا. جزاکم اللہ. میں یہ بتانا چاہوں گا تو آپ نے تو ایک پورے ایپیسوڈ کا سوال ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. جنگ مقدس کے تعلق سے اس کتاب کے حوالے سے ہماری گزشتہ سیریز میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری تفاصیل آپ نے ابھی ہم سے دریافت کی ہے، ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کا تسلی بخش اور مکمل جواب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. تاہم منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو اس حوالے سے کہ جو ہم یہ ابھی سیریز پیش کر رہے ہیں اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کارناموں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بھی دراصل آپ کا ایک بڑا عظیم الشان کارنامہ تھا. تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ 1857 کا غدر جب ہندوستان میں ہوا ہے تو اس کے بعد انگریزوں نے یہ بات سوچی کہ یہاں اگر ہم اپنے پاؤں پھیلانا چاہتے ہیں تو سب سے ہم کو یہاں مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر صرف حکومت کر لیں تو یہاں پہ باقی لوگوں کے دل نہ جیتیں تو ہمارے پاؤں یہاں نہیں زیادہ دیر تک قائم رہ سکتے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے جو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے وہ سینٹر کھولنے شروع کر دیے. ان میں سے ایک سینٹر جو ہے وہ امرتسر میں بھی اس کے بعد کئی سالوں کے بعد، تاریخ مجھے اب اتنا زبانی یاد نہیں ہے، اس کے بعد کھولا گیا. اور وہاں پر جو ڈاکٹر مارٹن کلارک ہیں، جو ڈاکٹر تھے وہاں امرتسر میں ہاسپٹل میں، وہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ساتھ میں یہ مذہبی طور پر بھی یہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیں. چنانچہ ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ جب کوئی مسلمان آتا یا دوسرے دیہاتوں وغیرہ کے علاقوں کے، وہ مختلف دیہاتوں میں بھی جاتے وہ لوگ خدمت خلق کے بہانے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے خدمت خلق کے کام بھی کیے ہیں. تو وہاں پہ جس وقت یہ گئے ہیں، یہ کون سی جگہ کا نام آتا ہے اس میں کہ وہاں جا کے یہ جنڈیالہ ہمارے قادیان کے نزدیک ہی ہے. تو وہاں کے مسلمانوں کو پادری صاحب نے، ڈاکٹر مارٹن کلارک نے جو کہا کہ آپ لوگ مباحثہ کر لیں اسلام اور عیسائیت پر کہ اسلام افضل ہے یا عیسائیت افضل ہے، تو اس مباحثے کے نتیجے میں پھر جو ہوگا اس کے مطابق آپ لوگ فیصلہ کر لیں. تو یہ گئے ہیں وہاں، ایک تھے بزرگ مسلمانوں میں سے، ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ یہ روز روز جو عیسائی پادری آتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، ایک مسئلہ حل ہونا چاہیے. ہم بھی اپنے بزرگ علماء کو بلاتے ہیں اور جو ہے وہ ایک مباحثے کا کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا ہے مسئلہ. چنانچہ انہوں نے بٹالہ میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو، امرتسر میں ثناء اللہ امرتسری صاحب وغیرہ کو جو ہے ان سے رجوع کیا. تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ بھئی ہم آئیں گے تو صحیح، تو ہمارا معاوضہ کون دے گا؟ معاوضے کی باتیں وہاں اس زمانے میں مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے. وہ بیچارے بڑے ہوئے پریشان کہ بھئی ہم تو ان کو بلانا چاہتے تھے، جو یہ معاوضہ مانگتے ہیں تو یہ کس طرح کیسے ہوگا. چنانچہ ان کو کسی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، تم قادیان چلے جاؤ. کسی احمدی نے ہی یہ بات غالباً بیان کی اور وہ قادیان آئے، اور قادیان آ کر انہوں نے حضرت مسیح اسلام کے سامنے یہ بات پیش کی.
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو تیار بر تیار کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسلام کی غیرت کا سوال ہے، ہم تیار ہیں، یہ مباحثہ ہوگا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ گئے ہمارے احمدیوں کی طرف سے امرتسر میں، وہاں جا کے وہ شرائط طے کی گئی کہ کن شرائط پر مباحثہ ہوگا، کیا مضامین ہوں گے، کون مباحثہ کرے گا عیسائیوں کی طرف سے، کون جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے مباحثہ کرے گا۔ تو وہ ساری باتیں وہیں ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب کی کوٹھی میں ہی طے پائیں، اور عبداللہ آتھم صاحب کو بھی وہاں بلا لیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ شروع میں عبداللہ آتھم صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر وہ بہرحال مان گئے اور آئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہماری طرف سے عبداللہ آتھم صاحب ہوں گے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہوں گے۔ اور مسیح کی صلیبی موت پر اور رحم بلا مبادلہ اور اس قسم کے جو عناوین ہیں توحید وغیرہ پہ، مسیح کی ابنیت وغیرہ پر، ان مسائل پر جو ہے ہوگا، وہ سارا طے پا گیا۔ طے پانے کے بعد مولویوں نے شور ڈال دیا کہ بھئی تم یہ جن سے مباحثہ کرنے لگے ہو یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ عیسائیوں کو بڑا اچھا ایک مل گیا حربہ، انہوں نے کہا جی یہ جو ہیں اگر ان سے ہم نے ہاتھ لیے تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، ہم تو ان سے جیتیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں۔ ان کو ہم بتائیں گے جب تم ان کو حیات مانتے ہو اور اپنے نبی کو وفات یافتہ مانتے ہو تو کون افضل ہے، یہ تو ان سے دال گل سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے، بھائی آپ لوگ تو مسلمان ہی نہیں۔ حضرت مسیح السلام نے ان سے فرمایا کہ نہیں، دیکھو پہلے سے سارے شرائط مباحثے کے اور سب باتیں طے پا گئی ہیں، اور اسلام کا اور عیسائیت کا مقابلہ ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم پھنس گئے ہیں تو ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ مباحثہ امرتسر میں ہوا، اور عیسائیوں نے ہی اس کا نام رکھا جنگ مقدس۔ وہ جنگ مقدس کے نام سے 15 دن تک مباحثہ امرتسر میں ہوا، اور ایک مضمون مسیح السلام کی طرف سے پڑھا جاتا، دوسرا عبداللہ آتھم کی طرف سے پڑھا جاتا۔ 15 دن کے مباحثے میں درمیان میں عبداللہ آتھم صاحب بیمار بھی ہو گئے، تو پھر ڈاکٹر مارٹن کلارک ان کی طرف سے ایک دو جو تھے مضامین چیپٹر وہ انہوں نے پڑھے، اور پھر اس کے بعد لیکن مسیح السلام نے پورے کے پورے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں ساری کی ساری پڑھ کر سنا دی گئی ہیں، اور ہمارے لوگ جو مسلمانوں سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ اس مباحثے کے بعد بیعتیں بھی ہوئیں، تو یہ تو بہت ہمارے لیے خراب ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے۔ چنانچہ ان کو ایک کی بات سوجی، کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم یہ کچھ لولے لنگڑے اکٹھے کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو مسیح تو وہ ہے جو ان لولوں لنگڑوں کو اچھا کر دیتا ہے، تو آپ کیوں نہیں ان کو اچھا کر دیتے، ان کو اچھا کر دیں، ہم سارے جو ہیں وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ تو یہ لے آئے اور لا کے وہاں پر جو ہے اس قسم کا وہ لولے لنگڑے لا کے کھڑے کر دیے کہ بھئی یہ اندھے ہیں، یہ لولا ہے لنگڑا، ان کو سب کو جو ہے آپ ٹھیک کر دو، ہم سب آپ پر ہی مان لیں گے۔ ہمارے جو بعض احمدی تھے وہ بیچارے تھوڑی تعداد میں تھے، بڑے وہ کہنے لگے یہ تو کام خراب ہو گیا، انہوں نے ایک عجیب قسم کا یہ ماحول کھڑا کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ میں لکھا ہرگز نہیں، آپ بہت بشاشت قلب کے ساتھ اور چہرے پر بشاشت آپ نے یہ بیان فرمائی، بھائی بات یہ ہے، یہ تو میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مادرزاد اندھوں کو جو ہے وہ اچھا کر دیتے تھے، اور جو ہے لولو لنگڑوں کو ہاتھ پھیر کے شفا دے دیتے تھے، اور بالکل وہ صحت مند ہو کے بھاگنے دوڑنے لگ پڑتے تھے۔ یہ تو انجیل میں لکھا ہے، قرآن، میں تو قرآن کا نمائندہ ہوں، قرآن میں تو ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر انجیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو تم اگر پہاڑ کو کہو کہ اس جگہ سے ہل جائے تو وہ اسی وقت ہل جائے گا۔ اب خیر پہاڑ تو یہاں نزدیک نہیں ہے، اگر پہاڑ ہوتے تو میں پہاڑوں کے بارے کہتا کہ ان کو ہلا دو، لیکن اب ایسا کرو کہ یہ لولے لنگڑے ٹھیک کر دو، پتہ لگ جائے گا کہ آپ لوگوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے کہ نہیں۔ وہ سارے ادھر ادھر دیکھنے لگے، یہ تو کام بڑا خراب ہوا، اور پھر وہ ان کو کسی طرح آگے پیچھے ہٹا دیا گیا وہاں سے۔ اس میں ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ بھی ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مباحثے کو ایک روحانی مقابلے کے طور پر بھی پیش کیا کہ جو پادری عبداللہ آتھم جو مباحثہ کر رہا تھا عیسائیوں کی طرف سے، اس کی کتاب ہے اندرونہ بائبل۔
اس میں اس نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال لکھا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھو میرے رب نے میرے پر یہ بات کھولی ہے کہ جو شخص ہم فریقوں میں سے سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور جھوٹا خدا اختیار کر رہا ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سی زبان بھی استعمال کی ہے، تو جو 15 دن یہ ہمارے مباحثے کے گزرے ہیں، ان 15 دنوں کو میں ان کو ایک دن کا 1 مہینہ شمار کر کے 15 مہینے کے اندر اندر اگر وہ جھوٹا شخص ہے تو وہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا انجام بد کرے گا، اور وہ جو ہے وہ بد سلوکی سے جو خدا کی طرف سے نازل ہونے والی ہے اس سے بچ نہیں سکے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت عبداللہ آتھم نے زبان باہر نکال لی اور کانوں کو تک اپنی انگلیاں اٹھائیں اور اٹھا کے کہا کہ میں نے تو ہرگز محمد کو دجال نہیں کہا، اور میں اپنے اس بات سے باز آتا ہوں، ایسا نہیں میں نے کہا۔ کہتے ہیں اس پر خوف طاری ہو گیا۔ تو حضرت اقدس مسیح السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اس کا انجام وہ حاویہ میں گرایا جائے گا بشرطے کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے اسی وقت کھڑے ہو کے کانوں کو ہاتھ لگائے، زبان باہر نکالی اور کہا کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد سے لے کر پھر اس نے اسلام کے خلاف نہ ایک زبان سے کوئی لفظ بولا، نہ اپنی قلم سے کوئی لکھا، اور اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ تو یہ سنت انبیاء ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی نبی انذاری پیشگوئی کسی کے متعلق کرتا ہے اور وہ جو ہے رجوع کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کو ٹلا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی گزرا، اور بھی انبیاء علیہ السلام کے بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے وہ انذاری پیشگوئیوں کو جب اس قوم نے توبہ کر لی تو ٹلا دیا۔ یہ عبداللہ آتھم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور وہ 15 مہینے گزر گئے۔ عبداللہ آتھم جس نے یہ توبہ کی تھی، جس کی توبہ کو سب نے دیکھا، ان مولویوں نے اور ان عیسائی پادریوں نے اکٹھے ہو کر یہ کہا کہ دیکھو عبداللہ آتھم کو کچھ نہیں ہوا، 15 مہینے گزر گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، عبداللہ آتھم صاحب یہ قسم کھا لیں کہ ان 15 مہینوں میں مجھ پر اس اسلامی پیش گوئی کی کوئی ہیبت بھی میرے دل و دماغ پر طاری نہیں ہوئی، تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ٹھیک ہے جو وہ کہتے ہیں سچ ہے۔ اور حضور نے اس کے لیے کتاب لکھی انوار الاسلام، اس کے اندر حضور نے 1000 روپے کا انعام دیا کہ اگر وہ حلف لے اس بات کا، میں 1000 روپیہ اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ آتھم صاحب نے کوئی حلف نہیں اٹھایا۔ پھر 2000 روپے، یہاں تک کہ 4000 روپے تک آپ نے فرمایا کہ میں یہ انعام مقرر کرتا ہوں کہ وہ یہ حلف اٹھا لے تو اس کو 4000 روپے تک بھی انعام دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن عبداللہ آتھم صاحب نے حلف نہیں اٹھایا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کی گرفت سے یہ شخص بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ سچے خدا کی گواہی اس نے نہیں دی، سچے خدا کی گواہی کو اس نے چھپایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1896 میں عبداللہ آتھم صاحب کی وفات ہوگی، ہلاک ہو گئے، اور بہت جو ہے وہ ماتم ہوا عیسائی حلقے کے اندر۔ ایک بہت بڑا لیڈر تھا، یہ چلا گیا، اور سارے خاموش ہو گئے، کیا مسلمان مولوی اور کیا یہ عیسائی پادری۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ خاموش نہیں رہے، انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک قتل کا مقدمہ بنایا۔ ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب نے قتل کا مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا نوجوان عبدالحمید، جو قادیان میں آیا تھا، اور بہت ہی وہ اوباش قسم کا نوجوان تھا۔ وہ جب یہاں آیا تو وہ پھر اس کو یہ قادیان سے نکال دیا گیا، اور جب وہ وہاں گیا تو عیسائیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ عیسائیوں نے اس سے کہا کہ ہم تم کو تب جو ہے وہ تمہاری بات سنیں گے اور تمہیں روزگار مہیا کریں گے کہ جب تم اس بات کے لیے رضامند ہو جاؤ کہ تم کورٹ میں یہ بیان دو کہ مرزا صاحب نے پادری ڈاکٹر مارٹن کلارک کے قتل کے لیے جو ہے مجھے بھیجا تھا۔ اب یہ مقدمہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور وہ مان گیا، وہ نوجوان جو اوباش نوجوان تھا، بدمعاش تھا،
اور اس نے جا کے وہاں بیان دے دیا. حضرت مسیح السلام کو جو ہے بلایا گیا. یہ لمبا مقدمہ چلا اور یہ مقدمہ کپتان ڈگلس ہوتے تھے ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کی عدالت میں چلا. وہ کہتے ہیں کپتان صاحب کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ پادری جب آتے ہیں اور یہ شخص کچھ اور باتیں کرتے ہیں. مرزا صاحب کی شکل جب دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں سچا انسان ہوں. ان کی شکل بتاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. تو بہت ہی پریشان ہوئے. کہتے ہیں کہ میرے جو معاون ہیں تھے انہوں نے مجھے کہا یہ بات کپتان ڈگلس صاحب نے لنڈن میں جب وہ ریٹائر ہو کر چلے گئے تو ہمارے وہاں کے مبلغ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب زرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بیان فرمائی کہ یہ واقعہ اس زمانے میں میرے ساتھ بیتا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ میں مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں ایسا کرو کہ یہ جو لڑکا ہے عبدالحمید اس کو علیحدہ ایک کمرے میں بند کرو, اس کو پادریوں کے ساتھ اب جانے نہیں دینا, پھر اس سے بیان لیا جائے. کہتے ہیں جب اس کو ایک رات علیحدہ بند کیا گیا اور پھر دوبارہ بلا کر بیان لیے گئے اور جب اس سے جرا ہوئی رو پڑا. کہنے لگا مجھے یہاں پینسل سے لکھ کر دیا جاتا تھا کہ تم نے یہ بیان دینا ہے, یہ بیان دینا ہے, اور مجھے یہ بات سکھائی جاتی تھی. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بری کر دیا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح اس جنگ مقدس میں بھی ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح اس مقدمے میں بھی ہوئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قتل کے مقدمے میں بتایا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور یہ لوگ سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکا تھا یاسمک اللہ ولو لم یاسمک الناس, اللہ تجھ کو بچائے گا ان قتل کرنے والوں سے چاہے لوگ کتنا بھی تجھے یہ قتل کرنے کا ارادہ کریں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ یہ جو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں, دیکھیں جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا کہ یہ عیسائیوں کی طرف سے عیسائیوں کے حق میں گواہی دینے کے لیے کورٹ میں چلے گئے کہ ہاں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ بھیجا تھا. تو گواہی دینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود السلام کچہری میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت افروختہ ہوئے, غصے میں آ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, اور اس کو کہا جج صاحب کو کہ بھئی مجھے بھی کرسی ملنی چاہیے, میرے باپ کو کرسی ملتی تھی. وہ کہنے لگا کہ بھئی بک بک نہ کر پیچھے ہٹ, یہ تو مرزا صاحب کے خاندان کے بارے میں نے معلوم کیا ہے کہ یہ تو فلاں خاندان ہے اور بڑا معزز خاندان ہے اس لیے ان کو رکھا گیا ہے, تم ایک عام انسان ہو, پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو کر. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر کھڑے ہی ہونا پڑا. وہ باہر آئے ہیں تو باہر آ کے وہ جو اردلی تھا اس کی کرسی پہ بیٹھنا چاہا تو اس نے بھی اٹھا دیا کہ جب اندر اس کو کرسی نہیں ملی تو میں اپنی کرسی پہ کیوں بٹھاؤں. کہتے ہیں کہ پھر گئے میدان میں تو ایک شخص جو ہے وہ چادر پہ بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا چلو پھر ان کے ساتھ چادر پہ بیٹھ جاتا ہوں. اس نے بھی اپنی چادر اٹھا لی. کہنے لگا تم شرم نہیں آتی مولوی ہو کے عیسائیوں کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آئے ہو. یہ جنہوں نے چادر ہٹائی تھی یہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب سبز پگڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہماری جماعت میں ایک بڑے مشہور بزرگ اور مبلغ اسلام گزرے ہیں, ان کے والد صاحب تھے جو بعد میں جماعت میں شامل ہوئے, اور پھر ان کے جو بیٹے حضرت مولانا محمد حسین صاحب سبز پگڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے, اور جس سال حضرت خلیفۃ المسیح رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1991 میں قادیان آئے ہیں وہ بھی قادیان تشریف لائے تھے. یہ ان کے والد صاحب کی بات ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی بھی جو ہے وہ احانت کی, اور جو دوسرے احانت کرنے والے جو تھے عیسائی پادری اور اللہ تعالیٰ نے حشر کیا عبداللہ آتھم کا. یہ ایک تاریخ کا کھلا ورق ہے, اور یہ اس الہام کی روشنی میں ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی مہین من اراد احالتک, کہ جو شخص تیرے ذلیل کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو میں اس کو ذلیل اور تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا. تو یہ خدا کے کام ہے, خدا کرتا ہے, اور کھلا ورق ہے یہ احمدی کی تاریخ کا جس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون سے میرا یہ سوال ہے کہ شفاعت انبیاء کا جو مسئلہ ہے اس کے تعلق سے بھی مسلمانوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں جن کی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اصلاح فرمائی ہے. اس کے متعلق کچھ تفاصیل ہمارے جی جزاک اللہ. جیسا کہ بھی شروع میں ذکر ہوا ہے محترم مولانا منیر خادم صاحب نے بھی اور آپ نے بھی ذکر فرمایا اس بات کا
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت قرآن مجید کے اسرار اور حقائق و معارف کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے اس زمانے میں قیام شریعت، یقیم الشریعہ جو آتا ہے، آپ کے ذریعے شریعت کا قیام مقدر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حقائق اور معارف آپ کو بھرپور عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام نے بھرپور ان حقائق اور معارف کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ چنانچہ آپ نے جب بھی کبھی قرآن مجید کی بعض حکمتوں، بعض مسائل کے بارے میں کوئی غلط فہمی معاشرے میں دیکھی، مسلمانوں میں دیکھی یا کسی میں بھی دیکھی، تو آپ نے فی الفور اس کی حقیقت اور اس کی حکمت کو اپنی کتابوں کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش فرمائی۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ شفاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ جہاں آپ نے شفاعت کی حقیقت کو اور اس کی حکمت کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا، وہاں اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو غلط فہمیاں اس کے تعلق سے پیدا ہو گئی تھیں، ان غلط فہمیوں کو بھی دور فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی حقیقت یوں بیان فرمائی کہ انسان ایک ضعیف ہے، ضعیف پیدا ہوا ہے، خلق الانسان و ضعیفہ، بعض کمزوریاں اور مختلف قسم کی لغزشیں اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے وہ نفسانی جو تاریکیاں اور اندھیرے ہوتے ہیں ان سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خود بخود وہ ان نفسانی تاریکیوں اور اندھیروں سے اور گمراہیوں سے باہر نکلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ اپنے مقدس لوگوں کو، اپنے کامل وجودوں کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے، اور یہ لوگ انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں، اور اس وسیلے کے ذریعے پھر انسانوں کی نجات ممکن ہوتی ہے، اور یہ لوگ انسانوں کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ انسان کمزور ہے، مختلف قسم کے خطرات اس کو لاحق رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی سے خود بخود باہر نہیں آ سکتا، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اس لیے حکمت اور رحمت الہی نے یہ تقاضا فرمایا کہ نوع انسان اور اس میں بعض افراد کاملہ جو اپنی فطرت میں ایک خاص فضیلت رکھتے ہوں، درمیانی واسطہ ہوں، اور وہ اس قسم کے انسان ہوں جن کی فطرت نے کچھ صفات لاہوتی سے لیا ہو، کچھ صفات لاہوتی سے لیا ہو اور کچھ حصہ صفات ناسوتی سے لیا ہو، تا بباس لاہوتی مناسبت کے خدا سے فیض حاصل کریں، اور بباس ناسوتی مناسبت کے اس فیض کو جو اوپر سے لیا ہے نیچے کو یعنی بنی نوع کو پہنچاویں۔ اور یہ کہنا واقعی صحیح ہے کہ اس قسم کے انسان بوجہ زیادت کمال لاہوتی اور ناسوتی کے دوسرے انسان سے ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں دو اصطلاحیں استعمال فرمائی، کمال لاہوتی اور کمال ناسوتی، یعنی ایسے وجودوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے جو ایک طرف خدا تعالیٰ سے جن کا ایک طرف مکمل اور کامل تعلق ہوتا ہے، اور دوسری طرف بنی نوع انسان کے ساتھ ان کا مکمل اور کامل تعلق ہمدردی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کے مکمل تعلق کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ یہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ وہ بیچ میں وسائط اور وسیلہ بن جاتے ہیں انسانوں کی نجات کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے۔ چنانچہ مزید حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، شفاعت کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ضروری امر جو شفیع کی صفات میں سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کو دو طرفہ اتحاد حاصل ہو، یعنی ایک طرف اس کے نفس کو خدا تعالیٰ سے تعلق کی شدید پیدا ہو، دوسری طرف اس کو مخلوق سے بھی شدید تعلق ہو، گویا وہ ان کے اعضاء کی ایک جزو ہو۔ تو یہ حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شفاعت کی بتائی کہ شفاعت دراصل اللہ تعالیٰ ایسے وجودوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جو کامل رنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں اور بنی نوع انسان کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، ان کو یہ درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، شفیع کا درجہ، اور وہ لوگ پھر شفاعت کے ذریعے ایسے لوگوں کو کی نجات کا باعث بنتے ہیں جو اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہوئے گمراہی سے نجات نہیں پا سکتے، تاریکیوں اور اندھیروں سے نجات نہیں پا سکتے۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شفاعت کی حقیقت اور اسی حکمت کو بیان فرمایا۔ جہاں تک شفاعت کے تعلق سے پائی جانے والی غلطیوں کا یا غلط فہمیوں کا سوال ہے، اس تعلق سے آپ علیہ السلام کے زمانے میں دو قسم کے خیالات پائے جاتے تھے۔ ایک خیال یہ پایا جاتا تھا، بعض لوگ جیسے کہ اب بھی بعض مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت یہ ہے کہ شفاعت کے ذریعے سے ہر قسم کا گنہگار جو ہے دنیا میں، خاص طور پر امت سے تعلق رکھنے والا جو بھی گنہگار ہے اس کو بخشا جائے گا۔
اور دوسری قسم کی غلط فہمی اس تعلق سے، دوسری قسم کا خیال یہ پایا جاتا تھا کہ بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ شفاعت گویا شرک ہے اور اس لحاظ سے اس کو درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان دونوں خیالوں کی تردید بیان فرمائی اور ان دونوں خیالوں کی اصلاح بیان فرمائی۔ جہاں تک پہلے خیال کا تعلق ہے کہ شفاعت کے نتیجے میں ہر قسم کے گنہگار کو بخشا جائے گا قیامت کے روز، چاہے وہ کسی بھی درجے کا گنہگار ہو، اس کی بخشش کے سامان شفاعت کے ذریعے ہوں گے، جیسا کہ ظاہر ہے یہ خیال ایسا ہے کہ جو گناہ کو فروغ دینے والا خیال ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تعلق سے فرمایا کہ ایسا یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ خیال درست نہیں ہو سکتا۔ شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن کے نتیجے میں ہوتی ہے اور بعض شرائط کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت کی حکمت دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہے نیکیوں کے حصول کے لیے، تقوی میں بڑھنے کے لیے، خشیت اللہ میں بڑھنے کے لیے، ہر لحاظ سے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کمی رہتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا نظام جاری کیا۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا شفاعت دراصل شفا لفظ شفا سے نکلا ہے، اور شفا جوڑے کو کہا جاتا ہے، شفا زوج کو کہا جاتا ہے، شفا کے معنی جفت کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ وہ شخص جو شفاعت سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، شفاعت سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شفیع کے ہم رنگ ہو جائے اور مکمل طور پر اس کے ساتھ مناسبت اختیار کرے، اس کا مطیع بنے، اس کا کامل پیرو بنے، اور اس کے اسوہ پر، اس کی قائم کی ہوئی سنت پر مکمل طور پر عمل کرے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کی کامل مناسبت اس کے ساتھ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر جو شفیع ہے اس کی شفاعت کرتا ہے اور اس کی شفاعت کے سامان ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس تمام مدار شفاعت سے فیض اٹھانے کا اس بات پر ہے کہ جس شخص کی شفاعت سے مستفیض ہونا چاہتا ہے اس سے فطرتی تعلق اس کو حاصل ہو، تا جو کچھ اس کی فطرت کو دیا گیا ہے اس کی فطرت کو بھی وہی ملے۔ تو یہ ایک بنیادی شرط ہے شفاعت کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کیونکہ شفاعت شفا سے نکلا ہے تو یہ بنیادی شرط ہے اس سے استفادہ کے لیے کہ فطرتی لحاظ سے ایک مکمل تعلق اور مناسبت پیدا ہو جائے ایک انسان کی شفیع کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ شفاعت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، دو انگلیوں کو ملاتے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی خبر گیری کرنے والا قیامت کے روز اس طرح ایک ساتھ ہوں گے، اس طرح قریب ہوں گے جس طرح دو انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ تو اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جو بھی مجھ سے میری پیروی کرتا ہے اور میری سنت پر اور میرے اسوہ پر چلتا ہے اور میرے ساتھ کامل مناسبت پیدا کرتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے روز میرے قریب ہوں گے، میری صحبت سے مستفیض ہوں گے اور میری شفاعت سے مستفیض ہوں گے۔ اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی کہ شفاعت کے استفادہ کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ جب تک ہم شفیع کے ہم رنگ نہ ہوں، شفیع کے ساتھ مکمل مناسبت اختیار نہ کریں، تب تک ہم شفاعت سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ خیال کہ شفاعت سے ہر قسم کے گناہ بخشے جاتے ہیں، احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے، احادیث سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ہر قسم کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ بعض گنہگار ایسے بھی ہوں گے جو محشر کے میدان میں جہنم کی طرف بھی لے جائے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ روز جزا سزا کے دن بعض لوگ جہنم کی طرف، امت میں سے بعض لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائیں گے کہ اسیحابی اسیحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں، ان کو جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جواب دیا جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کس کس قسم کے اعمال سر انجام دیے اس کے تعلق سے آپ کو علم نہیں ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، کہ میں وہی جواب دوں گا
جو عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے قیامت کے روز کہ کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ میں ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے اندر رہا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا علم تجھے ہی ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ شفاعت کے نتیجے میں ہر قسم کے گنہگار بخشے جاتے تو پھر یہ صورتحال سامنے نہیں آتی۔ تو یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی کہ شفاعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس درجے کا بھی گنہگار ہو، جس قدر بھی گناہ اس کے ہوں اس کو بخشا جائے گا، بلکہ شفاعت کی بعض بنیادی شرائط ہیں۔ جب ایک انسان مکمل کوشش کرتا ہے، ہر لحاظ سے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے، اس کے بعد جو کمی رہتی ہے وہ شفاعت کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اور شفاعت کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنیادی شرط یہ ہے کہ جس نے شفاعت کرنی ہے، جو شفیع ہے، اس کے ہمرنگ ہو انسان، اس کے ساتھ کامل مناسبت رکھے۔ پھر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ دوسری قسم کی جو برائی اس تعلق سے یا غلط فہمی اس تعلق سے پیدا ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ، ایک تو جیسے جو پہلی بات تھی وہ تو افراد کی طرف مائل تھی کہ اس کو بہت ہی زیادہ غلو اختیار کیا بعض لوگوں نے، اور بعض لوگ تفرید کی طرف مائل تھے، اس کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ شرک ہے، اس لیے اس کو درست نہیں خیال کرتے تھے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلط فہمی کو بھی دور فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اس کو شرک سمجھا جائے۔ شرک اس صورت میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب شفیع جو ہے وہ حکم سے شفاعت کرے، اپنے حکم سے کہہ دے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ حکم دے کہ فلاں آدمی کو بخش دے، تو ایسی صورت میں اس کو شرک کہا جا سکتا ہے۔ لیکن شفاعت کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ میری اجازت سے اور میرے اذن سے شفاعت ہوگی۔ جب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء میں سے کسی نبی کو شفاعت کا حکم دوں گا، اجازت دوں گا کہ شفاعت کرو، سفارش کرو، تو پھر وہ شفاعت کریں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شفاعت ہوگی ہی اللہ تعالیٰ کے اذن سے تو ایسی صورت میں اس کو شرک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس تعلق سے بھی ایک مختصر اقتباس پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ شفاعت کا لفظ شفا سے لیا گیا ہے۔ شفا جفت کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد ہے، پس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جب کہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لیے عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ تو اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو حل فرمایا کہ شفاعت کو شرک نہیں کہا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے وہ شرک کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ شفاعت کا لفظ جو شفا سے نکلا ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کی حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ شفیع کے تعلق سے بھی جو شفیع ہوگا اس کے لیے بھی لفظ شفا کے اعتبار سے وہ اسی اعتبار سے وہ شفیع بنے گا کہ شفا جوڑے کو کہتے ہیں، جفت کو کہتے ہیں، زوج کو کہتے ہیں۔ تو جو شفیع ہوگا وہ اس لیے شفیع ہوگا کیونکہ اس کا ایک کامل تعلق دونوں طرف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی اس کا کامل تعلق ہوگا اور بنی نوع انسان کی طرف بھی اس کا کامل تعلق ہوگا۔ تو گویا کہ ایک جوڑے کی حیثیت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوگی اور بنی نوع انسان کی طرف بھی ہوگی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری طرف جس نے استفادہ شفاعت سے کرنا ہے اس کے لیے بھی اسی لفظ میں، شفا کے لفظ میں ہی حقیقت مضمر ہے کہ اس کے لیے استفادہ کی یہ صورت ہے کہ جس شفیع سے اس نے مستفیض ہونا، جس شفیع کی شفاعت سے اس نے مستفیض ہونا ہے، اس شفیع کے ساتھ وہ کامل رنگ میں ہم رنگ ہو، اس کے ساتھ مکمل مناسبت وہ رکھے اور اس کا ایک جوڑے کی حیثیت اس کے ساتھ بن جائے، جیسے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتین کی مثال سے کہ میں اور کافل الیتیم جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے وہ جوڑے کی طرح ہوں گے۔ تو شفاعت میں بھی دراصل یہی مضمون بیان ہوا ہے، شفاعت سے استفادے کے لیے
کہ وہ شخص جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر جوڑا بننے کی کوشش کرے گا، مکمل مناسبت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، مکمل پیروی کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر کامل رنگ میں عمل کرے گا اور پیروی کرے گا اور مطیع بنے گا، اسی کو شفاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ جی یہ خلاصہ ہے۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کے تقریباً 5-6 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فون کالرز کو موقع دیا جائے۔ اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مکرمہ عائزہ ساجد صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مہدی موعود ہیں، تو ان کو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی براہیم احمدیہ، تو وہ کتاب انہوں نے الہامات کے ذریعے لکھی تھی یا پھر اپنی سوچ سے لکھی تھی، اور پھر اس کا 5واں حصہ اتنے سالوں کے بعد کیوں تھا لکھا، تب کیوں نہیں تھا لکھا؟ شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے۔ وہ کتاب الہامات کے ذریعہ لکھی تھی یا کیا؟ یا یہ کہ حضور نے خود ہی جو نا وہ کتاب تصنیف فرمائی ہے، یہ تھا ان کا سوال کہ جی کسی الہام اور ارشاد خداوندی کی تعمیل میں وہ کتاب تصنیف کی گئی یا آپ علیہ السلام نے خود؟ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل میں لکھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے لکھی گئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب اٹھو، کہ میں نے تم کو اس زمانے میں اسلام کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اگرچہ اس زمانے میں دعویٰ نہیں کیا تھا آپ نے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک جوش تھا اسلام کی خدمت کا، اسلام کی طرف سے مدافعت کا، اور دن رات جو اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کے حملے تھے ان کو آپ دیکھتے تھے، ان کی کتابوں کو پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں لکھی گئیں، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، آپ کا خون کھولتا تھا کہ یہ سچا جو خدا ہے، سچا مذہب ہے، اس کے یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دعاؤں میں مصروف تھے، خدا تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتے تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے جو بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ پر ایمان لائے، کیا نام اس کا، جو پہلے حضرت، دیکھو میرے ذہن سے نام نکل کے، حضور کے جو پہلی بیوی سے جو پہلے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب، ذہن سے نام اتر گیا، حضرت مرزا سلطان احمد صاحب، وہ ان کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنے والد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک حمائل شریف ہے، اور اس میں میرا مبالغہ نہیں کرتا، کم از کم 10,000 مرتبہ آپ نے قرآن مجید جو پڑھا اس میں، اور نشان وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا کام صرف قرآن مجید پڑھنا ہی تھا۔ اور جس وقت آپ یہ سیالکوٹ میں اپنے والد صاحب کے حکم کے تحت ملازمت کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، یہ کوئی خلاف سنت بات نہیں ہے، تو اس زمانے میں یہ جو ایڈیٹر اخبار ضمیردار تھے ان کے والد صاحب اور بعض اور بڑے بڑے بزرگ، ان لوگوں نے گواہیاں دی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہر وقت ان کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا اور دشمنان اسلام کے جو اعتراضات ہیں اکٹھا کرنا اور ان کا جواب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کو یہ الہامات کرنے شروع کر دیے تھے، ابھی آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن وہ باوجود اعلان نہ فرمانے کے آپ کو یہ ماموریت کا الہام ہو چکا تھا، اور وہ الہام یہ تھا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں یہ کشتی تیار کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو جب معمور کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو جا۔ تو اس قسم کے الہامات بڑی کثرت سے جو براہیم احمدیہ میں جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ چھپے ہوئے موجود ہیں اور اس وقت سے تھے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کے اس ایمان پر کہ آپ نے انعامی طور پر لکھی تمام مذاہب کے سامنے، اور ایک مذاہب کی دنیا میں ایک نئی بات پیش کر دی کہ دیکھو میں اسلام کی خوبیاں بیان کرتا ہوں، تم اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرو، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، ایک دوسرے کے بزرگوں کے اوپر بہتان طرازی کی جائے۔ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں لکھو، میں اپنے مذہب کی لکھتا ہوں۔
اگر آپ اپنے مذہب کی میرے ان خوبیوں کے مقابلہ میں جو میں نے قرآن مجید سے لکھی ہیں 1/5 حصہ بھی بیان کر دو گے، یا اگر نہیں تو کم از کم ان میری باتوں کا نمبر وار توڑ ہی دو گے، تو ایسے آدمی کو میں اپنی جدی پشتی جائیداد میں سے 10,000 روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے انعام کا اعلان کیا، اسلام کی خاطر، قرآن مجید کی خاطر، اسلام اور قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں محبت پیدا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام بھی فرمایا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ ہے، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، اور ملائے اعلیٰ میں یہ ہلچل چل رہی ہے کہ اس زمانے میں کسی شخص کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے الہام و کلام اور خدا تعالیٰ کے اس کام کے لیے، خدمت کے لیے مامور کرنا ہے، تو کوئی اشارہ کر کے میری طرف کہتا ہے کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو براہین احمدیہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایمان سے، اللہ کے حکم سے لکھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے شمار الہامات موجود ہیں جو بفضل ہی تعالیٰ 100-125 سال میں سچے ثابت ہو چکے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا جو ہمارے پروگرام کا وقت ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اور جو آپ کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور جو آپ کا مقام ہے اس سے دنیا کو روشناس کرنا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اس فرض منصبی کو بھی سر انجام دیا ہے۔ اس کے تعلق سے باتیں بھی ہوئی ہیں کہ بعض مسلمانوں نے بدقسمتی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بعض ایسی صفات منسوب کر دیے ہیں جو کہ جس کے نتیجے میں عیسائیوں کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ میں گستاخانہ باتیں بھی پیش کی ہیں۔ بہرحال سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے یہ بات دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ وہ اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے جہاں تک کسی دوسرے نبی کی رسائی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ رسول ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے ٹیلی فون کالرز اس وقت ہولڈ پر تھے، میں ان کا نام لے لیتا ہوں۔ وقت کی رعایت کی وجہ سے چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا تھا اس لیے ہم ان کو موقع نہیں دے سکے۔ رفیع رضا قریشی صاحب تھے پاکستان سے، سمین صاحب تھے نیپال سے، قریشی عبدالحکیم صاحب سے بنگلور انڈیا سے، فہیم احمد راشد صاحب پاکستان سے، اور رضوان احمد صاحب پاکستان سے۔ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں آپ کے جو سوالات ہیں اس کو انشاءاللہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو اٹینڈ کریں گے اور آپ کے سوالات سنیں گے اور ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کے تعلق سے آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی صادق مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں یعنی چوتھے ایپیسوڈ میں شریعت کی عظمت کے قیام کے حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کا انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ ہماری سیریز کا اگلا ایپیسوڈ مورخہ 24 اپریل 2014 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے،
का बताया हमने, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया